بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ سوم کے کتاب الدین میں ہے۔ کتاب الدین میں یہ مصنف صاحب فرما رہے تھے کہ اگر آپ کا کسی کی طرف قرض ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی اس کی طرف قرض ہے اور اس کے پاس اتنی ملکیت نہیں ہے کہ قرض ادا کر سکے، یا کوئی ایسا بندہ ہے جو ڈھیٹ ہے، قرض ادا نہیں کرنا چاہتا، تو قرض دار حاکم شرع کے پاس شکایت لے جاتے ہیں کہ ہمارا اس کی طرف قرض ہے، جس کے نتیجے میں حاکم شرع اس پر پابندی لگا دیتا ہے کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے جب تک قرض ادا نہ کرو۔ اب اس کو میں نے ایک عین بھی دی تھی اور وہ عین اس کے پاس موجود بھی ہے، تو اب میں جو صاحب عین ہوں اس عین کا زیادہ حقدار ہوں، لیکن اگر عین میں اس نے نقص کر دیا تھا تو صورت میں اس عین کا میں اس سے عرش لے سکتا ہوں۔ عرش کی وضاحت تھوڑی بہت میں نے پچھلے درس میں کر دی۔ التفاوت بین الصحیح والمعیب، پھر نسبت سنجی کی بھی بات کی۔ تو آج شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے نسبت والی بات کی ہے کہ جو صحیح اور معیب کی قیمت کے درمیان نسبت ہے، وہ ثمن کے درمیان بھی نسبت لگائیں گے۔ کہتے ہیں اس میں جو ہے کیا ہے، یہ عبارت میں اس قسم کی کوئی بات نہیں، یہ مخفی چیز ہے جو ہم نے ظاہر کر دی ہے۔ تو بہرحال ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ جو عیب ہوا ہے آیا مفلس کے فعل کی وجہ سے ہے، پھر تو یقیناً یہ بندہ بھی دوسرے قرض داروں کے ساتھ اس عرش کا حصے دار ہو جائے گا، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیب آیا ہے تو بھی قول قوی کے مطابق صاحب عین دوسرے قرض داروں کے ساتھ اس لسٹ میں آ جائے گا جو مفلس سے پیسے لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ضائع ہو گئی ہے، چاہے ایسی چیز ہے کہ جس کی ثمن کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے 2 عبد ہم نے اس کو بیچے تھے، 1 عبد مر گیا، یا تقسیط اور تقسیم نہیں ہو سکتی، مثلا ایک ہی عبد دیا تھا، اس کا 1 ہاتھ توڑ دیا ہے، تو بہرحال نسبت سنجی کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جب ایک بندے پر پابندی لگ گئی کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، اب اگر وہ اقرار کرے کہ یہ عین فلاں شخص کی ہے، البتہ یہ اس کا اقرار بھی تفلیس کی حالت میں ہے، تو کہتے ہیں یہ اس کا اقرار قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اقرار کر کے اپنے ان قرض داروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے جنہوں نے اس کی جا کے عدالت میں شکایت کی تھی۔ لیکن اگر یہ شخص اقرار کرتا ہے کہ 1 سال کے بعد میں اس بندے کو اتنا قرض ادا کروں گا، یعنی اقرار فی العین نہیں کرتا، اقرار بالدین کرتا ہے اور وہ بھی فی ذمہ، تو پھر کہتے ہیں وہ اقرار اس کا قابل قبول ہے، اس لیے کہ اس اقرار کرنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بھائی اس کا اقرار قبول کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اقرار اپنے حق میں تو نہیں کر رہا، وہ تو اقرار کسی اور کے حق میں کر رہا ہے، تو اس کا اقرار نتیجے میں قابل قبول ہونا چاہیے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ وفی استفادت ذالک، فرماتے یہ جو آپ نے نسبت والی بات کی، اس کا استفادہ کرنا من نسبت نقص الی ثمن، کہ ہم اس نقص کی نسبت سنجی کریں گے ثمن کے ساتھ جس پر معاملہ ہوا تھا۔ خفاء مبتدا مؤخر ہے، فی استفادت ذالک یہ خبر مقدم، اس قسم کا استفادہ کرنا ڈھکا چھپا ہے۔ وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ، لیکن اگر وہ نقص جو ہے مفلس نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے، فَإِنْ وَجَبَ عَرْشُهُ، لیکن اگر ایسا نقص ہے کہ جس کی عرش دینا واجب ہے،
ضرب بہ قطعا، تو مالک کو پھر بھی دوسرے دیان کے ساتھ گنتی کیا جائے گا. نتیجے میں ہم کہیں گے کہ مفلس کے مال میں سے اس کو بھی یہ حصہ ملنا چاہیے. وَلَوْ كَانَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تعالیٰ، کان میں ایک ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے نقص کی طرف. اگر یہ نقص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو فَالْأَقْوَى، تو قول بَأَقْوَى یہی ہے کہ أَنَّهُ كَذَلِكَ، یہ نقص خدائی بھی ایسے ہی ہے. یعنی اس نقص خدائی میں بھی، یعنی جو خدا کی طرف سے نقص آیا ہے سائن میں، اس میں بھی یہ شخص حصے دار بنے گا. سواء کان الفائت، چاہے یہ رہی ہوئی چیز ان چیزوں میں سے ہو کہ جس پر قیمت تقسیم ہوتی ہے نسبت کے لحاظ سے، کا عبد من عبدین، مثلا 2 عبدوں میں سے ایک عبد ضائع کر دیا، ام لا، یا ایسا نقص ہے کہ جس پر قیمت تقسیم نہیں ہوتی، کہ ید العبد، جیسے عبد کی قیمت، ہاتھ کی قیمت، تو ہاتھ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. البتہ ہاں جا کے بازار میں ریٹ کرائیں گے تو اس کا الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ کی مستقل کوئی قیمت نہیں ہوتی. لأن مقتضى العقد المعاوضۃ، اس لیے کہ عقد معاوضہ کی تقاضا کیا ہے، کب، عند فسخ ہی، جب وہ عقد فسخ ہو رہا ہے، رجوع کل عوض الی صاحبہ، کہ ہر عوض اپنے مالک کی طرف چلا جائے، بائع کی طرف عین چلی جائے، مشتری کی طرف قیمت آ جائے، اور بدل ہی، یا اگر وہ اصل چیز نہیں ہے تو اس کا بدل ملنا چاہیے. تو یہاں پر چونکہ اس مبیع میں یا اس عین میں ایک فالٹ آ گیا ہے، تو اب وہ فالٹ تو نہیں واپس کر سکتے، تو اس کا بدل عرش دینا ہوگا. وَعْلَمْ، تو جان لے، ان تخصیص نقص، یہ جو آپ نے نقص کو تخصیص لگائی تھی بے فعل المفلس، مفلس کے فعل کے ساتھ، لا یظہر لہ نقطۃ، اس کا کوئی نقطہ تو ظاہر نہیں ہوا. بھائی اجنبی اگر یہ فالٹ کرتا ہے تو بھی عین کا مالک حصے دار ہوگا دوسرے قرض داروں کے ساتھ. اللہ کی طرف سے عیب ہو تو بھی وہ حصے دار ہوگا، مفلس کی طرف سے تو بھی حصے دار ہوگا. تو پھر آپ نے الگ سے کیوں آ کے تخصیص لگائی مفلس کو؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ جو مفلس والا نقص ہے، اما مساون، یا تو یہ مساوی ہے لما، اس عیب کے ساتھ، یحدث من اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیب ہوتا ہے، او الاجنبی، یا جو اجنبی کی طرف سے عیب ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ ہے اللہ تقدیر الفرق، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ فرق کے ساتھ، یعنی کیا، یعنی یا ان کے ساتھ مساوی ہے یا مساوی نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی تمام کا حکم ایک ہی ہے، اور حکم الجمیع سواء علی القول القوی، یا یہ کہ تمام کا حکم جو ہے کہ مساوی ہے قول اقوا کے مطابق. اب میرے کتاب میں جو ہے کہ قوی ہے، ادھر لیپ ٹاپ میں اقوا ہے، تو آپ دونوں لحاظ سے آپ اس کو مان سکتے ہیں. یقبل اقرارہ، مفلس کا اقرار قبول نہیں کیا جائے گا، فی حال تفلیس، جب اس پر پابندی لگی ہے، بعین، کسی عین کے بارے میں اگر وہ اقرار کرے کہ یہ زید کی ہے، لتعلق حق الغرماء، اس لیے کہ غرماء کا حق تعلق رکھ چکا ہے، باعیان مال ہی، اس مفلس کے مال کے ساتھ. مال ہی کی ضمیر جائے گی مفلس کی طرف، قبلہ کی ضمیر جائے گی اقرار کی طرف. اقرار سے پہلے ہی دوسروں کا تعلق لگ چکا ہے اس مفلس کے مال کے ساتھ. ہو بہا فی قوت الاقرار بمال الغیر، اقرار ہی بہا، یعنی جب وہ مفلس اقرار کرتا ہے اس عین کا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ اقرار کرتا ہے کہ یہ جو غرماء کی چیز ہے یہ فلاں شخص کی ہے، کیونکہ اس کی اپنی تو اب کوئی چیز ہے ہی نہیں. وللحجر، اور اس پر للحجر پابندی لگی ہے، ان تصرف المالی، کہ تم مالی تصرف نہیں کر سکتے ہو. خوب المانع من نفوذ الاقرار، یہ پابندی رکاوٹ ہے کہ اس بندے کا اقرار نافذ نہیں ہو سکتا. وَيَصِحُ إِقْرَارُهُ بِالدَّيْنٍ، البتہ اگر یہ مفلس اقرار کرتا ہے کہ مجھ پر فلاں شخص کا قرض ہے تو وہ ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی تو نہیں ادا کرنا نا، عین مال میں اقرار نہیں کر رہا. لأنه، اس لیے کہ مفلس عاقل مختار، عقل مند بھی ہے اور مختار بھی ہے، اور اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. فیدخل فی عموم، تو نتیجے میں
یہ مفلس کا دین والا اقرار داخل ہو جاتا ہے اس قانون کلی میں. اقرار العقلاء علی انفسہم جائز اے نافذ والمانع فی العین، اور وہ چیز جو عین میں رکاوٹ تھی وہ منتفن، وہ یہاں پر جو ہے کیا ہے وہ منتفی ہے. کیوں منتفی ہے؟ فرماتے اس لیے منتفی ہے کہ دین کے ساتھ کوئی غرما کا حق نہیں ہے. لأنه فی العین، اس لیے کہ اگر وہ اقرار عین میں کرتا تو وہ منافن، وہ اقرار منافات رکھ رہا تھا لحق دیان کے حقوق کے ساتھ، المتعلق وہ حق جو تعلق رکھ چکا تھا بہا ان اعیان کے ساتھ. وہ ہونا اور یہاں دین میں یتعلق و اقرار کا تعلق ہے بذمت ہی، خود مفلس کے ذمے کے ساتھ. فلا یشارک الغرماء، تو شریک نہیں ہوتا غرماء کے ساتھ المقرر لہ، وہ بندہ جس کے حق میں اقرار کیا گیا ہے. جمعا بین الحقین، ہم چاہتے ہیں کہ غرماء کے حق کی بھی پاسداری کی جائے اور مقرر لہ کے حق کی بھی پاسداری کی جائے. تو وہ پاسداری اور جمع ایسے ہوگا بھائی جو اعیان موجود ہے وہ غرماء کی ہے، البتہ اس کے بعد جو نئی آمدنی ہوگی وہ مقرر لہ کو ملے گی. وقف شیخ ہو، اور شیخ توسی نے کبھی قرار دیا ہے یا تقویت پہنچائی ہے کس کو؟ المشارکت، وہ آگے آئے گا. وتبعہ، اور شیخ توسی کی پیروی کی ہے العلامۃ علامہ حلی نے فی بعض کتب ہی، اپنے کچھ کتابوں میں کیا المشارکت کہا کہ مقرر لہ غرماء کے ساتھ شریک ہو جائے گا. للخبر، انہوں نے کوئی رسول اکرم کی وہ حدیث نقل کی ہے، کون سی؟ اقرار العقلاء والی. ولعموم الاذن، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ بھائی اذن جو دی گئی ہے کہ مفلس کا مال تقسیم کرو، وہ عمومیت رکھتی ہے کس کے بارے میں؟ فی قسمت مال ہی بین غرماء ہی، کہ اس کا مال جو ہے کیا ہے جناب وہ تقسیم کیا جائے گا غرماء کے درمیان. وللفرق بین الاقرار والانشاء، اور دوسری بات یہ ہے کہ اقرار تو ماضی کی خبر دے رہا ہے نا، انشاء کا مطلب ہے کہ ابھی میں اس کا قرض دار ہوں، تو ابھی کے قرض دار ہونے کا وہ اقرار نہیں کر سکتا، لیکن ماضی کے بارے میں تو خبر دے سکتا ہے. فإن الإقرار اخبار عن حق سابق، بتحقیق اقرار جو ہے وہ خبر دینا ہے ایک گزشتہ حق کی. والحجر، اور یہ جو پابندی اس شخص پر لگی ہے، انما بتحقیق یبطلو، یہ باطل کرتی ہے احداث الملک، کوئی نئی ملکیت کو اگر ایجاد کرنا چاہے ہو. اور تیسری دلیل کہ یہ اقرار اور مقرر لہ قابل قبول ہے، یعنی اس کو بھی غرماء کے ساتھ حصہ دیا جائے گا. وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ، لِأَنَّهُ کی ضمیر جائے گی اقرار کی طرف، کل بینہ، یہ بینہ کی طرح ہے. وَمَعَ قِيَامِهَا، اور جب بینہ قائم ہو جائے تو لا اشکال فی المشارکت، کوئی اشکال نہیں ہے کہ یہ مقرر لہ بھی شریک ہو جائے گا بینہ کی صورت میں، تو اقرار کی صورت میں بھی یہ شریک ہوگا. وَيُشْكَل، شہید ثانی فرماتے ہیں شیخ توسی اور علامہ حلی کے قول پر اشکال کیا جاتا ہے بِأَنَّ رَدَّ اِقْرَارِهِ، بتحقیق کہ ہم مفلس کے اقرار کو جو ٹھکراتے ہیں، لَيْسَ لِنَفْسِهِ، یہ خود اس کے اپنے نفس کی وجہ سے نہیں ٹھکرا رہے، بل حق غیرہی، بلکہ پابندی لگنے کے بعد اب یہ جو اقرار کر رہا ہے اقرار العقلاء علی انفسہم نہیں ہے، بلکہ علی انفس الدیان ہے، بل حق غیرہی، بلکہ ہم اس کے اقرار کو اس لیے ٹھکرا رہے ہیں کہ اس کے دوسرے غرماء کو نقصان پہنچائے گا. فلا ینافیہ الخبر، تو نتیجے میں کوئی منافات نہیں رکھتا کس کے ساتھ؟ جناب اس رد کے ساتھ خبر جو اقرار العقلاء ہے. بس ہم ٹھکرا رہے ہیں دوسروں کی وجہ سے اور خبر کر رہے ہیں کہ اپنے نقصان کا اقرار قابل قبول ہے. وَنَحْنُ قَدْ قَبِلْنَاهُ، اور ہم نے بھی اقرار کو قبول کیا ہے علی نفسہ، کہ اگر یہ شخص اپنے اوپر کوئی جناب اقرار کرتا ہے بِإِلْزَامِهِ بِالْمَالِ، وہ یہ ہے کہ ہم مفلس کو پابند بنائیں گے کہ اقرار والا مال تجھے ادا کرنا ہے بعد الحجر، حجر کے بعد. وہ مشارکت المقرر لہ للغرماء ہو المانع، اور مقرر لہ کا غرماء کے ساتھ شریک ہونا یہی مانع ہے کس بات سے؟ من النفوذ، کہ اس کا اقرار نافذ ہو. الموجب، کہتے ہیں کہ یہ جو مشارکت ہے یہ سبب بنتی ہے لمساوات الاقرار للانشاء،
کہ بھائی یہ اقرار بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ کوئی انشاء ملکیت کر رہا ہے. ہو فی المعنی معنی دونوں کی ایک ہے. وَكَوْنُهُ كَالْبَيِّنَةِ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ اقرار بھی بینہ کی طرح ہے مطلقاً ہر جگہ پر ممنوع، ہم اس کو ہر جگہ پر ممنوع کرتے ہیں، عین میں ہو یا دین میں ہو. ہاں دین میں ٹھیک ہے بینہ کی طرح، عین میں ایسے نہیں ہے. فَمَخْتَارَ الْمُصَنِّفُ اقوا تو پھر جس بات کو مصنف صاحب نے انتخاب کیا ہے وہی اقوا ہے. مصنف صاحب نے کس چیز کو انتخاب کیا؟ لا یکبر اقرارہ بالعین وموضع خلاف کہتے ہیں. اور یہ جو ہمارا اختلاف ہے کہ اقرار قابل قبول ہے یا نہیں، یہ کہاں پر ہے؟ ما لو اسندہ اگر یہ شخص اس عین کی نسبت دیتا ہے الی ما قبل الحجر کہ حجر سے پہلے میں نے اس سے لی تھی. اما بعدہ لیکن اگر کہے کہ میں نے حجر کے بعد وہ عین لی ہے فإنه لا ينفذ معجلا قطعا پھر تو یقیناً یہ اس کا اقرار قابل قبول نہیں ہوگا. معجل یعنی ابھی ہم کہیں کہ وہ شخص حصے دار ہے نا. لو اسندہ الی ما یلزم ذمتہ جی ہاں اگر یہ شخص اقرار کی نسبت دیتا ہے الی ما ایک ایسے ملکیت کی طرف جو اس کے ذمے پر آئے گی کہ اطلاف مال مثلا کہتے ہیں میں نے بھائی اس کی بکری مار دی اور جنایتاً میں نے اس کی آنکھ نکال دی تو شارک پھر وہ مقرر لہ شریک ہو سکتا ہے. کیوں؟ لوقوع اس سبب اس لیے کہ یہاں پر اس ملکیت کا، اس دیت کا، اس جنایت کا جو سبب واقع ہے بغیر اختیار المستحق وہ مستحق کے اختیار کے ساتھ نہیں تھا. فلا تقصیر پھر تو اس میں اس مستحق کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. بخلاف المعامل بخلاف اس شخص کے جو مفلس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، جب وہ دیکھتا بھی ہے کہ یہ مفلس ہے پھر بھی معاملہ کرتا ہے تو اس کی کوتاہی ہے، وہ دیان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. تو آج کے درس کا اگر آخری الفاظ کا خلاصہ سنیں، اگر مفلس اقرار کرتا ہے کہ اس موجودہ مال میں فلاں کا حق ہے تو اس کا اقرار قابل قبول نہیں. لیکن اگر کہتا ہے کہ میں اس کا مقروض ہوں یا یہ کوئی ایسا کام کہتا ہے جس میں سامنے والے کی غلطی نہیں، بھائی میں نے اس کی آنکھ نکال دی تو اس میں مقرر لہ شریک ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.